نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نیک لوگوں کو بکانے کے شیطان کے طریقے انتہائی مختلف ہیں۔ عوام اور دنیا دار لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، گناہ بھی، ان کے لیے طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے نورانی جال ہیں کہ جس میں انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیفیت تو میری پسندیدہ ہے، لیکن 100% شیطان کی طرف سے انڈیوسڈ، شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ہوتی ہے، اور آدمی اس سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے، بڑا اس کا مؤثر وار، اور یہ میرا اپنا اندازہ ہے، میں اپنا بھی اندازہ کرتا رہتا ہوں، 65%، یہ اعداد و شمار میں نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھے، لیکن میں جو اپنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اندازہ لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اکثر درستی 65%۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ریسرچ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک رینڈم سٹڈی کی جاتی ہے، اب 1000 آدمیوں میں سے دیکھتے ہیں جی 650 کا یہ حال ہے، تو 65% آ گیا۔ 65% لوگوں میں مایوسی پیدا کرتے ہیں، مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ بالکل قرآن مجید میں بھی اس مایوسی کا تعلق ہے۔ الرحمن الرحیم کا انکار قرار دیتا ہے۔ اس مایوسی سے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو دیکھیے مایوسی کے ساتھ سب سے پہلے ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میں آج یہ بات کر رہا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک احسان بھی کیا ہے کہ مایوسی کی فضا کو ختم کر دیے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اندر سے نا اس کا ایک جذبہ، میں کہتا بہت شکریہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور جو علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان کیا ہے خاک کا ڈھیر ہے۔ تو اس سے نہ حرکت پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر بس کل 2 کرنلز آئے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے اپنی یہ بات بیان کی، انہوں نے بڑی ہمت سے جوابات دیے، اتنی خوشی ہوئی۔ بہرحال وہ سروس میں تھے، ان سروس کرنلز تھے، انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جیسے آپ کہتے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ لوہے کے چنے چبوا دیں گے، کیا یہ کہتے ہیں لفظ بہت زیادہ، لیکن بہرحال میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں نا ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کیا جائے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی جہاد کی بات کریں گے یا کوئی جنگ کی، تو یہ نا اپنی فلمیں، اپنی ویڈیو، اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ پھر بالکل پاگل دیوانہ وار اللہ اور اس کے رسول کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے ان کو زندہ کر دیا، ان میں جان ڈال دی، جیسے ان کو انٹرنلی نا ان کو کمزور کرو، اور اس کے لیے یقین جانیے کہ سب سے جو بڑی چیز ہے جو میں آپ کو عرض کروں وہ ایک چیز ہے، بے حیائی۔ حیا نکال دو ان میں سے، حیا نکال دو، غیرت ایمانی نکال دو، حمیت دینی نکال دو، بے حیا بنا دو، کوئی بات نہیں۔ اور دیکھیں جو بے حیا بنے ہوئے ہیں، بے حیا بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی چینلز پر آتے ہیں اور بہت سارے پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں، لیکن حیا ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ تو جب بے حیا آدمی ہو جاتا ہے تو ایمان اور غیرت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، پھر لڑائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے
ٹینکوں کے ساتھ، ہم نے ان کو ثقافت سے فتح کر لیا. تو ایسے ہی بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی سوچ اور برین واش سب چیزیں منع کرتی. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کے نام لینے والے جب ان پر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پھر اس سب کچھ جو ہے نا، کتنے بھی شرابی ہوں، زانی ہوں، اللہ کے نام کے لیے مر کٹنے کے لیے تیار ہوتے. ایسے ہی نا ختم نبوت میں بھی یہ واقعات بڑے واضح ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اس طرف ہم نہیں جانے دیتے ان کو، اس طرف جائیں گے تو پھر یہ تو وائلنٹ ہے، یہ تو بڑے سخت خوں ہیں. بالکل علامہ اقبال نے ان کے بارے میں جو افغانستان کے لکھا تھا، یہ بہت سخت خوں ہیں، یہ اپنی بات کو نہیں چھوڑتے. بہرحال اس سے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید قوم کو اور امت کو فائدہ ہو جائے اور ان کو اپنی لاسٹ ہیریٹیج، جو میراث کھوئی گئی تھی، اس کا میرے کارواں کے دل سے سانسیں زیان جاتا رہا. شیطان سب سے پہلے مایوس کرتا ہے نیک آدمی کو. نیک، اس شیطان کا ایک جال مایوسی کا ہے. مایوسی، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ 65% لوگوں کو مایوسی جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے، اور اس مایوسی کی وجہ سے اس کی ہمت کو ختم کر دیتا ہے. ہمت گئی، توفیق گئی، مایوسی یعنی کام گیا، عمل رخصت ہو گیا، اب گر گیا، کولیپس کر گیا. یہ اس نے کرنا ہوتا ہے، اور کیا کرنا ہوتا ہے. کافر بنانے کی تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بن نہیں سکتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھریش ہولڈ اس کی ابھی نہیں ہے، اس کو نا گرا دیں. یہ بڑا ڈائنامک اور بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو پہلے گرا دیں تو اس کو مایوس کرتے ہیں. تو میں نے بہت سارے تبلیغی بھائیوں کو مایوس پایا، بہت سارے بعض سالکین کو مایوس پایا، اور بہت سارے فارغ التحصیل علماء کو بھی مایوس پایا. حالانکہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں تھی. کیا ہے کہ اگر تم درس نظامی کر کے تمہیں کچھ نہیں ہوا تو مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ، پہلی اس کا دلیل دیتا ہوں. یہ تو تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، وہ تمہیں میسر ہے، پہلے سے طے تھا. یہ کوئی ایسا کورس تو نہیں تھا کہ جس کے بعد جاب مل جائے، تو پہلے سے طے تھا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے. میرے ایک آدمی 5-6 سال ڈاکٹری کرنے کے بعد اس کو جاب مل جاتی ہے، MBBS بن کے کلینک کھول لیتا ہے، تو اس کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے. ہاں ایک کامیابی تو ہے دنیا کے اعتبار سے. لیکن دوسرا شخص کہتا ہے کہ میرے 8 سال سے مجھے اللہ کی رضا. تو یہ اللہ کی رضا ایک کلینک سے بھی کم ہے. اس کی ویلیو ایک کلینک سے، دنیا کی اشیاء سے بھی کم ہے. تو پہلے سے طے تھا کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے. اچھا، اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ نے اس چیز کو سناؤ یا نہ سناؤ، پر میرے اندر ایک بات ہے، میں بیان کرتا ہوں. عجیب اس لیے کہ بعض اوقات ایک چیز انہونی ہوتی ہے تو تھوڑی سی عجیب لگتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے نا کہ اگر ایک آدمی ڈاکٹر بن کے تو بالکل کوئی کام نہ کرے، بیٹھے رہے، تو آپ کہیں گے یار یہ عجیب آدمی ہے، تو بالکل فضول ہے، اپنا پروفیشن بھی ضائع کر دیا. تو ایک آدمی اگر علم دین پڑھ کے ماشاءاللہ دارالفتہ میں صدر مفتی ہو یا اس میں تدریس کر رہا ہو اور ہدایہ پڑھا رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں جی اس کی محنت ٹکانے پہ لگی. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے واقعتاً. لیکن ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں ملا اور اس نے درس نظامی کیا، اور درس نظامی کرنے سے اس کو خالص مقصود اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی رضا کوئی چھوٹی چیز ہے، تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. اب جہاں تک معاش کا تعلق تھا، وہ تو ایک مسئلہ ہی لیتا ہے. ہم معاش کے لیے تو
ستہ کی کتب نہیں پڑھتے تھے، اور آپ نے جو اصول فقہ پڑھا اور فقہ پڑھی، اس کا وہ معاشکل تو نہیں پڑھی تھی آپ نے، کیا شاشی اور نور الانوار، تفسیر بزاوی اور جلالین، یہ کیا ہم نے معاشکل ہی پڑھی تھی؟ تو پہلے سے طے ہے، یعنی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں انجینئر تھا، میں نے انجینئرنگ کی، مجھے جاب نہیں ملی، یہ کہنا بالکل درست ہے، لیکن یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ میں نے علم دین پڑھا اور مجھے جاب نہیں۔ تو طے تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں گے۔ تو پہلی بات میں یہاں پہ عرض کرتا تھا کہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے کہ تم نے 8 سال لگائے، تمہاری زندگی کے بہترین سال، بہترین وقت، کل روز قیامت نامہ مال میں یہ 8 سال کتنے قیمتی ہوں گے اگر تم نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائے ہیں، کتنا مول پڑے گا۔ ممکن ہے 8 سال تمہارے نیکی کے پلڑے کو، وہ جو میزان عمل کا ترازو ہے، اس کو اتنا بھاری کر دیں، اتنا بھاری کر دیں۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے، کیا آیا اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری نہیں لی؟ اور اسی سلسلے میں یہ بات ہے، کیا ہم اللہ پر توکل نہیں کر سکتے؟ الیس اللہ بکافی عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ پر توکل کر کے اب چھوٹا موٹا کام نہیں شروع کر سکتے کہ جس شخص نے اتنے فنون پڑے ہوئے وہ 2 ٹکے کے دنیا کے کام نہیں کر سکتا، اس کو 2 ٹکے کے کام دنیا کے شروع کر کے اللہ پہ توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، عالم اسباب ہے نا، سبب بھی اختیار کرنا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دوسری جو ہمارے اندر کمی ہے نا، وہ توکل کی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت پہ توکل کریں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تیسری ایک اور بات بتاتا ہوں، جو میں نے ابھی کہا نا، ایک بات تھوڑی سی انہونی سی ہے، وہ بات بتاتا ہوں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ 10,000 لوگ فارغ التحصیل مدارس سے نکلے اور حدیث کر کے، اس 10,000 میں سے آپ دیکھیں کہ 2,000 2,500 کو تدریس میں، امامت میں، خطابت میں، مؤذن، اور مل گیا، کچھ اسکول میں چلے گئے سب۔ اب دیکھیں چلے 7,000 ایسے ہیں جو بالکل ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو چکی کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہے، اور یہ بات ہے کہ رزق کا دروازہ کھلا ہے، وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو زمین پر کچھ ایسے لوگوں کا قیام بھی مقصود ہے کہ جو عالم ہوں، اور محض عالم ہوں، اور اپنے علم پر عمل کرتے ہوں، چاہے ان پہ فقر کی حالت ہو، چاہے فراخی ہو، جس حالت میں اللہ نے ان کو رکھا ہو وہ اللہ سے راضی ہو۔ تو زمین کے اوپر ایسی مخلوق کی بھی ضرورت ہے کہ جب اللہ رب العزت ان کو دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، جب نہ ہو تو وہ صبر کریں۔ تو یہ نمونے بھی تو زمین پر قائم کرنے ہیں۔ تو یہ بھی اس اعتبار سے یہ بھی کامیاب ہے، مکمل کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العزت کو کفار کے بالمقابل صادقین کی ایک جماعت کی بھی ضرورت ہے، پھر اہل حق علماء کی جماعت کی ضرورت ہے۔ وہ اہل حق علماء کی جماعت کے خواص میں یہ نہیں ہے کہ وہ بہت عمدہ کماتے ہوں گے اور بہت عمدہ کھاتے ہوں گے اور ان کی پوشاک بہت عمدہ ہوگی۔ تو یہ تو پکی بات ہے کہ آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا آپ نے، اور آپ کے بڑوں نے آپ کو کہا بھی ہوگا کہ دنیا داروں میں تو کثرت سے ایسے لوگ دیکھے گئے کہ جو بھوک کی وجہ سے مر گئے، لیکن یہ دعویٰ فرماتے تھے مفتی شریف صاحب کہ آپ فقط ایک چلیں، ایک تو دکھا دیں، حافظ، قاری یا عالم، ایک دکھا دیں پلیز، ایک دکھا دیں کہ جو فقر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو۔ ایک بھی نہیں، بلکہ وہ ایک عالم نے لیڈیز میں بیان کیا، ینگ عالم تھے، تو مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ میں نا
اپنی ہمشیرہ کو لے گیا تو بہت متاثر ہوئے ان عالم سے، ان کا بیان سن کے۔ اسی اسنا میں وہ ہم جانے لگے تو وہ عالم بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے، تو کہنے لگے، میری ہمشیرہ نے جب ان کو دیکھا تو حیرانگی سے کہنے لگی، او یہ تو بہت پتلے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ عالم ہوتے ہی موٹے ہیں۔ تو مجھے اس نے آ کے خاص بات کہ یہ تو پتلے ہیں، تو ان کا کیا مطلب؟ ان کا میں تو دیکھتی ہوں عالم ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، تو کھاتے ہیں تو موٹے ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو خاندانی صفات ہوتی ہیں نا، یہ بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مشارق پھرا مغارب پھرا، لیکن میں نے کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور کوئی خاندان بنو ہاشم سے افضل نہیں پایا۔ تو خاندانی صفات ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض خاندان میں اتنی موروثی صفات ہوتی ہیں اس کا تعلق کوئی ذرہ برابر بھی ہمارا سے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر تو ہمارا سے ہوا ہی نہیں کرتا۔ ان میں اتنی موروثی صفات ہوتی ہیں کہ چند چیزیں تو بہت زیادہ، چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک ذہانت اور ایک حلم، صبر اور برداشت، یہ دو چیزیں، ذہانت اور صبر۔ اگر حلم نہ ہو تو پھر اچھا، اب یہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں بعض لوگ اس لیے اس دنیا میں آتے ہیں کہ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے پیدا کریں، اولاد پیدا کریں۔ یوں معاشرہ ہوتے ہیں، نہ عالم ہوتے ہیں، نہ حافظ ہوتے ہیں، نہ قاری ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے بچے پیدا کریں۔ وہ 8 9 10 بچے پیدا کر کے اور ان کے آگے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ نہ اس صفات کو نہ پھیلا دیتے ہیں، اس صفات کو پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ جو صاحب صفات لوگ ان کے آگے آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو صرف محض یعنی اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار کے، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری، لیکن وہ صرف نہ ایک یعنی انسانی جسم کے قیام اور پیدائش کا ذریعہ، قیام کا ذریعہ تو اللہ کی ذات ہے، پیدائش کا ذریعہ ظاہری طور پہ بنتے ہیں، اور وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ بھی مقصود کے درجے میں ہوتے ہیں، وہ بھی بے مقصد نہیں ہوتے، وہ محض ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بھی ہم ریپروڈیوس کریں۔ اور اس چیز کو، یہ چیز میں نے کہاں سے دیکھی، یہ کہاں سے میں نے انداز، کاندلہ کا ایک خاندان ایسا تھا کہ یقین جانیے کہ ان لوگوں کے جسم بڑے پتلے، جسم دبلے، قد درمیانے، اور انتہائی ذہین، اور صفات غیر معمولی، تقوی جیسے خون کے ذروں میں تقوی، اور حلم اور صبر اور برداشت، اور دوسری جو چیز رضا بالقضاء، مال بہت کم، محنت اور مشقت کی عادت، پیٹ اندر کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ وہاں پر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اور اتنی کثرت سے اس علاقے سے ایسے لوگ نکلے کہ اللہ مان کہ ان سے مقصود دین کا کام تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فوجی انٹرویوز لیتے ہوئے اپنی مطلب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلاً بعض اوقات وہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری، آپ کسی کو حوالدار بھرتی کرنا ہو تو بہت غیر معمولی ذہانت نہیں چاہیے ہوتی، اس کے اندر اطاعت اور مان کر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یس مین۔ یہ بات بالکل درست ہے، نظام اس سے ہی چلتا ہے۔ اور بعض کا تو آپ کو پتہ ہے وہ پاؤں کے جو فلیٹ فٹ ہوتے ہیں اس کو بھی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ پاؤں میں آرچ ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، ذہنی اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے پھر اوپر تک پہنچانا ہوتا ہے ان کے انٹرویوز میں وہ خاص کر ذہانت دیکھتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے جنرل بریگیڈیئرز تک جانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عالم بنانا ہوتا ہے اور دین سکھلانا ہوتا ہے اور دین آگے پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ ایسے نہیں ہوتا
کہ ایسے لوگوں کو پڑھا دیا جائے کہ جن میں صفات رضا بالقضاء کی، شکر کی، صبر کی، حلم کی ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں، بس جیسے ان کے اندر علم آتا ہے وہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا مقصود، یعنی یہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصود صرف اس نسل کو جاری کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اتنی غیر معمولی صفات اور جینیٹکس کی جو اتنی غیر معمولی فیچرز پائے جاتے ہیں کہ عمومی طور پہ لوگوں میں نہیں، اور وہ جینیٹیکلی موروثی طور پہ آگے ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے مغل خاندان کے اندر شہزادوں میں بہادری اور جرت، اور تیسری چیز کمال تھی، ادب۔ سارے اللہ والوں کا ادب کرتے، شراب بھی پیتے تھے اور اللہ والوں کا ادب بھی کرتے تھے، اور اپنی رنگ رلیاں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ والوں کے قدموں پہ جا کے قدم بوسی کرتے تھے۔ یعنی یہ دیکھا کہ اتنے جری اور بہادر اور با ادب، تو یہ موروثی صفات ہوتی ہیں۔ اچھا اب میں اپنا کلام بند کرتا ہوں، اب میں بتاتا ہوں، اب آپ کو شاید میری بات کی سمجھ آئے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو بس اتنا، اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ دنیا میں اس طرح کے بھی مقصود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علوم نبوت کو، قرآن حدیث کو پڑھیں اور پڑھ کے بس وہ زمین پر پھیل جائیں۔ بس مؤذن ملتا ہے تو اذان دینے کی تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو تب بھی ٹھیک ہے، خطابت ہے تب بھی ٹھیک ہے، امامت ہے، تدریس ہے تو ٹھیک ہے۔ باقی ایک بہت بڑا طبقہ زمین پہ اہل علم کا پھیل رہا ہے جو قرآن حدیث کو جانتا ہے۔ ان کے پاس خواہ معاش ہو یا نہ ہو، روزی تو اللہ نے دینی ہے، بھوکے یہ بھی رات کو سوتے۔ تو یہ لوگ بھی بذات خود جو ہے نا، بذات خود یہ لوگ مقصود کے درجے میں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بذات خود اللہ کی بارگاہ میں یہ جو گروہ ہے، یہ اہل علم کا، یہ مقصود کے درجے میں۔ اگر یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے تو پھر ان کو ڈپریشن نہ ہو کہ وہ زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اور کھانا پینا تو جسم کی بقا کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ائمہ حضرات کھجوریں کھاتے 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 شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں عجیب بات ہے کہ امام بخاری، میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، کچھ بادام کھاتے تھے۔ اچھا بادام کے اندر پروٹین بھی ہے، کاربوہائیڈریٹ سٹارچ بھی ہیں، اور کچھ کے اندر نا کچھ فیٹس بھی ہیں، مزے کی بات ہے اس کے اندر چربی بھی ہے۔ اب ان کا سسٹم جو تھا نا، اس کو جتنی غذا کی ضرورت تھی وہ ان باداموں سے لے لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ جس وقت انہوں نے سالن کھایا تو وہ بیمار ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ اس کی، جب کیرورا دیکھا تو اس میں ان کے نے ساری زندگی سالن ہی نہیں کھایا۔ تو یہ بات بہرحال نفس پر کنٹرول کرنے کے اعتبار سے تو قابل غور ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل درست ہے کہ ابن آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے درکار ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ ادھر کھانے سے زندگی کا کوئی زیادہ گہرا بہت تعلق نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا کھا لیا جائے تو انسان صحت مند رہتا ہے، اور جسمانی ہارمونز تو کم کھانے سے درست رہتے ہیں۔ جتنا آدمی زیادہ کھاتا ہے جگر اور ہارمونز خراب ہوتے ہیں۔ تو اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھا لیا جائے مناسب تو بالکل انسان کو ذوف نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اپنا اپنا عادت بھی ہے، مزاج بھی ہے، طباع بھی ہے۔ لیکن 24 گھنٹے میں ایک دفعہ غذا کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اس میں تھوڑی سی اس کو چربی اور آئل کی ضرورت ہے، اور کچھ اس کو شوگر کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے سے مراد وہ لیونگ سٹینڈرڈ جو انگریزوں نے قائم کر رکھا ہے۔ وہ میں ادھر تھا تو انہوں نے کہا جی، ایک نیوٹریشنسٹ تھا، اس نے کہا جی تو اس طرح کھانا چاہیے کہ مٹر بھی ملا لینے چاہیے، اور اس کے اندر گاجریں بھی ملانے چاہیے، مولیاں بھی ملا لینی چاہیے، کدو بھی ملا لینے چاہیے، ٹینڈے بھی ملانے چاہیے۔ میں نے کہا پھر بھی مر جاؤ گے۔ یعنی وہ نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں ساری سبزیاں ملا لینی چاہیے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ انگریزوں کو بیچاروں کو یہ ہوتا ہے کہ مر نہ چاہیں،
کہ جی ادھر سے کمی ہو تو یہ سبزی پوری کر دیں، فلاں کمی ہو وٹامن کی تو وہ پوری کر دیں، اور مرنا جب ہوتا ہے تو آدمی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے۔ تو اتنا خوف موت کا طاری ہے۔ میں نے سچی یہ ابھی 25 سال پرانی بات ہوگی، مجھ سے کہا جی یہ ہم آج کل لیٹسٹ ریسرچ ہے ساری سبزیاں ملا کے کھانی چاہیے۔ میں کہا کوئی ریسرچ نہیں، ایک وقت میں کھانا چاہیے، ہضم بھی ٹھیک رہتا ہے، جگر بھی ٹھیک رہتا ہے، لیکن ان کے اندر ہوس اور لالچ اور زندگی کی طمع یہ پائی جاتی ہے۔ تو اس سے آدمی کو بچتا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ اتنا کم کھاتے ہیں اور 8-8 کلومیٹر چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ خیر ایک زائد بات تھی کہ یہ جو ڈپریشن شیطان انسان کو کاز کرتا ہے اور اس کی ہمت کو توڑ دیتا ہے، اور کبھی کسی تبلیغ والے کو، کسی سالک کو، کسی عالم کو، تو اصل میں جو چیز انہیں میسر ہوتی ہے وہ اس کی نعمت، اس کی قدر نہیں جانتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، علم ایک عالم کو حاصل ہوتا ہے اور اس کی قدر و منزلت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اگر علم کی قدر و منزلت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر دوسرے کیا آپ کی قدر کریں گے؟ تو اس لیے جب آدمی نہیں جانتا کہ میرے پاس کیا شے ہے تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں اپنی اس کلام کے دوسرے حصے پہ آتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے عام چیز یہ ہے کہ نیک آدمی اس بات سے مایوس ہوتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے اعمال چھٹ گئے، ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم سے نافرمانی ہو گئی، اور اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے، اور یہ صدمہ ایک اچھی کیفیت ہے۔ جس وقت یہ ندامت اور شرمندگی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑھ جانا بعض اوقات اس کو مایوسی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک بہت کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ڈپریشن اور مایوسی کی وجہ سے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، شیطان یہ میسج دیتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک بہت اولو العزم لوگوں کا دین ہے، یہ تمہاری بات نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس پر اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے نیک لوگوں کے لیٹرز جس میں دینی مدارس کے طلباء بھی ہیں، وہ اس طرح شیطان ان کو مایوس کرتا ہے، غلطیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر وہ اس طرح ان کو ادھموا کر دیتا ہے اور ان کی شرمندگی میں اس درجے میں اضافہ کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم دنیا کے سب سے بدترین انسان ہیں اور ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیفیت کتنی اچھی تھی، یہ نورانی جال ہے، یہ کیفیت اتنی اچھی تھی کہ اس کے اندر ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، کتنی اچھی کیفیت تھی، اس کے ساتھ تو گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے، ندامت کی وجہ سے تو غلطی رہتی، کوئی توبہ تو ہے ہی ندامت۔ تو اب دیکھیں شیطان جب اس میں شدت پیدا کرتا ہے، اب دیکھیں پھر وہ یہ کہ ہر چیز میں وسط میں رہنا، اعتدال۔ اب میں آپ ایک بات سناتا ہوں، قاری طیب صاحب تشریف لائے ہیں، تو مجھے سعادت ملی کہ میں ان کی بات سنوں اور بیان سنوں۔ اعتدال پر بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی پرانی بات ہے، اعتدال پر بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی خوف میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ساری بات کو میں نے تسلیم کر لیا، میں بھی عقلی قسم کا آدمی تھا، میں نے کہا جی خوف میں کیوں اعتدال ہونا چاہیے؟ خوف میں کیوں اعتدال ہونا چاہیے؟ خوف تو جتنا مرضی ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ تو آدمی غیر عالم، ناقص، لیکن میں نے کہا یہ جو بات کہتے ہیں وہ درست ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی خوف میں اعتدال کیوں۔ ایک دفعہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ عذاب قبر کی کتاب تھی کہ قبر میں کیسے عذاب ہوگا اور جہنم۔ وہ کتاب کسی عالم نے لکھی ہوئی تھی، یقین جانیے گا کہ وہ کتاب پڑھ کے نا میں کانپنے لگا اور میرے اندر سے چیخ نکل گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے کہا میں باہر نکل جاؤں۔ میں نے بڑا گھر تھا 4 کنال کا، میں اس گھر سے باہر نکلا، گیٹ سے باہر نکلا اور دوڑنے لگا میں،
اتنا خوف میرے اوپر طاری ہوا، اور میرے اوپر یہ حال تھا کہ اس خوف کی وجہ سے میں کوئی عبادت نہیں کر سکتا تھا، اتنا زیادہ وہ خشیت طاری ہوئی، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ وہ حضرت ٹھیک ہی کہتے تھے کہ خشیت میں بھی اعتدال۔ پھر جب علم دین پڑھا تو وہ تو پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم جنگلوں میں نکل پڑو اور اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کر سکو، یہ خوف اور خشیت کی وجہ سے۔ تو خوف اور خشیت میں بھی اعتدال ہونا یہ ضروری۔ اب یہ ندامت اور شرمندگی جب اس قدر شدت کی بڑھ گئی کہ اس نے اس کے نروز اور اعصاب پر سواری کر لی اور اس کو مایوسی کی طرف لے گیا اور ڈپریشن میں آ گیا اور اس نے عمل چھوڑ دیا، بس اس کو مقصود ندامت طاری نہیں کروانی تھی، اس کو اس صوفی بزرگ کا عمل چھڑوانا تھا، اور اس کے پاس عمل چھڑوانے کے لیے شیطانی جال تو تھا ہی نہیں، اس کے پاس نورانی جال تھا، اور نورانی جال ندامت۔ ندامت تو کتنی عظیم چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا یہ ایک شیطان کا ایک بڑا قوی ہتھیار ہے۔ اچھا اب اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ جواب ہے کہ جب آدمی سے بتقاضا بشریت گناہ ہوتے ہیں تو بتقاضا بشریت گناہ ہونے سے اللہ رب العزت کے تعلق میں ذرا سی بھی کمی نہیں آتی۔ بس جس وقت بشری تقاضوں کی وجہ سے آدمی نفس میں ملوث ہو کر راستے سے اتر جاتا ہے اور گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، تو یہ نفسانی تقاضے جو بشری ہوتے ہیں، ان بشری تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں قطعاً ذرا سی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مشائخ نے لکھی ہے کہ جو اس سالک کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جو شیطان اس کو کہہ رہا تھا رب سے تعلق ٹوٹ گیا اور تو بالکل راندہ درگاہ ہو گیا اور تو اس راستے پہ چل نہیں سکتا، بالکل آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں بلکہ مشاہدے سے بھی کہتا ہوں، بفضل باری تعالیٰ لب کے ساتھ استعمال کر دیتا ہوں کہ بفضل باری تعالیٰ مشاہدے سے کہتا ہوں کہ اس سے اللہ رب العزت کے تعلق میں اور قرب میں ذرا سی بھی کمی نہیں آتی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو کہ ایک سالک کے لیے اس سے بھی زیادہ حوصلہ مند ہے، وہ یہ ہے کہ سالک یہ سمجھتا ہے کہ اوہو، جیسے ایک آدمی تکبیر اولیٰ پکڑ رہا تھا 40 دن، تو 38 کے بعد 2 رہ گیا، اس کو افسوس ہوتا ہے نا کہ اب مجھے تکبیر اولیٰ مسلم 40 دن پڑھنی تھی، تو میں تکبیر اولیٰ میری رہ گئی۔ میں نے ایک ساتھی کو دیکھا ادھر ہی اس مسجد میں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے وضو کیا، اتنے مولانا نے نا سورہ فاتحہ پوری مکمل کر لی پہلی رکعت میں۔ تو اب نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا میں اپنی نماز نہیں کروں گا تاکہ تکبیر اولیٰ مل جائے۔ میں نے کہا میاں یہ نہیں کرنا آپ نے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تکبیر اولیٰ میری نہ رہ جائے۔ میں نے کہا نماز کھڑی ہے، تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، جاؤ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اچھا جیسے آدمی کو خیال ہوتا ہے نا کہ میری تکبیر اولیٰ رہ گئی تو اس کو صدمہ پہنچتا ہے، بالکل ایک ایسے آدمی کو نا جو پاکیزہ ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو یہ صدمہ پہنچتا ہے کہ ہائے استقامت ٹوٹ گئی۔ میں جو بڑے استقامت کے ساتھ کھڑا تھا اور استقامت کے ساتھ میں تقوی اختیار کیے ہوا تھا اور مجھے عمل پر استقامت حاصل تھی، تو میری استقامت جاتی رہی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو وہ کہتے ہیں استقامت جاتی رہی، اس کو ہی صدمہ ہوتا ہے وہ میری استقامت جاتی رہی۔
یہ میرے سے گناہ ہو گیا، اوہو میں دوبارہ ملوث ہو گیا، استقامت جاتی رہی۔ تو اس پر بھی مشائخ نے کلام کیا، انہوں نے کہا بشری تقاضوں سے گناہ ہو جانے کی وجہ سے وہ جو نیکی پر مستقیم تھا اور نیکی پر گامزن تھا اور استقامت کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی استقامت ظاہر نہیں ہوتی۔ محض ایک بشری تقاضے سے گناہ ہو جانے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں ان استقامت والے لوگوں میں سے باہر نہیں نکال دیا جاتا، وہ انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو گناہ ہونے سے نہ تو تعلق مع اللہ میں کمی پیدا ہوتی ہے اور نہ استقامت سے آدمی باہر نکلتا ہے، بلکہ وہ استقامت پر ہی جمع رہتا ہے۔ اب یہ میں نے بات ختم کر دی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، گناہوں کی تو ساری جو نجاست تھی وہ آپ کے دل سے جاتی رہی کہ گناہوں سے نہ تو تعلق مع اللہ میں خرابی پیدا ہوتی ہے، نہ اس کا مطلب پھر گناہ کیے جائیں اور انا للہ و انا الیہ۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات تو یہ نہیں ہے۔ گناہ تو سانپ اور بچھو ہیں، اس سے بھی زیادہ مضر اور مہلک ہیں۔ میں گناہ کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تمہارا رب تم سے دور ہو جاتا ہے۔ میں ناراضگی کا لفظ بھی نہیں کہتا، ناراضگی تو کوئی عاشق جو ہے نا اس کے لیے استعمال کرو کہ تیرا محبوب تجھ سے ناراض ہے۔ کسی کے دل میں عشق لائی تو کہو تیرا رب تیرے نال ناراض ہے، تو پھر اس کو سوچے۔ میں تو دور سے ذرا آدمی کہتے نا ہاں تم اپنے رب سے دور ہو گئے ہو۔ گناہ وہ چیزیں کہ جن سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ وہ چیز ہیں کہ جس پر اللہ رب العزت کو غصہ بھی آتا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی بحث لکھی گئی ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کو ناگواری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ ایک غلط عمل کرتے ہیں، آپ کو استاد کو ناگواری ہوتی ہے، اظہار نہیں کرتے، اس کا علم ہے، لیکن چونکہ آپ کے استاد نے اس کا اظہار نہیں کیا لہذا ان کو ناگواری نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جتنا علم ہوگا آپ کے استاد کا اتنا۔ اور بعض مشائخ ایسے ہیں کہ ان کو ایسی ناگواری ہوتی ہے لیکن چہرے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، اور بعضوں کو چہرے سے اظہار ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کو ناگواری بھی ہوتی ہے، ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، انسان کو دوری بھی میسر آ جاتی ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ انتہائی مہلک ہے۔ جب ایک سالک اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور بس بشری تقاضوں کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نہ تو اللہ سے تعلق خراب ہوتا ہے اور نہ وہ استقامت والوں میں سے باہر آ جاتا ہے، وہ استقامت والوں میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ آخری پیراگراف۔ اب اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ جب اسے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ شرمندگی اور ندامت اس میں بے تحاشا ہے نا۔ اب معافی مانگے، اب اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو دیکھیے نہ وہ گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ اس گناہ کی کوئی آڑ دلائی جاتی ہے، نہ وہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک کہتے ہیں لکھے جانے کے بعد مٹایا جانا، لکھا ہی نہیں جاتا، گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا، بالکل نہیں لکھا جاتا۔ گناہ بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے گناہ نامہ اعمال میں لکھے نہیں جاتے۔ وہ تو جو ڈٹائی کرتا ہے اور جو پرواہ نہیں کرتا اور جو بے پرواہ ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جی۔ تو آپ دیکھیے اس کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا، تو گناہ اسے سرزد ہوا، ندامت اور شرمندگی ہوئی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اس کا یہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا، گناہ تو لکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے بعد وہ اللہ کی اس کا اللہ جل شانہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق میں بھی کوئی ضعف اور کمزوری یا اسملال نہیں پیدا ہوتا۔
اور وہ اسی طرح انہی لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. یہ بڑے مشائخ کے اقوال میں سے میں آپ کو عرض کروں. نتیجہ یہ ہے کہ ایسے سالک کو کہ جسے غلطی ہو جائے اس کو شیطان ڈپریشن، مایوسی اور بے عملی میں مبتلا کر کے اس کو راستے سے اتار دیتا ہے، اس کو راستے سے اتار دیتا ہے، اس کو ٹریک سے ڈی ٹریک کر دیتا ہے، وہ راستے سے اتر جاتا ہے. مضمون اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے بتایا کہ شیطان صالحین کو نورانی جالوں سے میں مبتلا کر کے ان کو ڈی ٹریک کرتا ہے، ان کو بے راروی کا شکار راستے سے اتار دیتا ہے. وہ راستہ جو اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے اسے اتار دیتا ہے. اور اس میں نے کہا کہ 65% جو لوگ ہیں ان کا نورانی جال شیطان کے لیے مایوسی ہے، ڈسپوائنٹمنٹ، مایوسی. جیسے ہی آپ دیکھیں مایوسی ہوتی ہے موریل گر جاتا ہے، بندہ کلیپس کر جاتا ہے. دیکھیں یہ آپ نے بات سنی ہوگی، اگر آپ کے پاس کوئی ملٹری کا آدمی ہے تو آپ نے جو سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری وار تو لڑی ہی موریل سے جاتی ہے، حوصلے سے، عزم سے، ہمت سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض، یہ بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا اگر عوام فوج کے ساتھ نہ ہو تو کیا فوج کا موریل قائم رہتا ہے؟ کہتے نہیں رہتا. کہتے جب عوام مکمل طور پر فوج کے ساتھ ہوتے ہیں تو فوج کا موریل بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ آج ایک شخص نے ایک بیان دیا اور بڑا عمدہ بیان دیا ہے. اس نے کہا کہ ہم اور فوج اور حکومت اور ساری عوام متحد ہیں، ایک ہے. تو واقعی اس بیان سے بھی ایک سٹرینگتھ اور ایک قوت محسوس ہوتی ہے. بڑی خوب اچھا بیان تھا. تو یہ جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ملٹری اسٹریٹجی، وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مخالف دشمن کا موریل ختم کر دو. لہذا اس وجہ سے وہ بڑی افواہیں بھی پیش کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. تو آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں کہ جو پہلے جنگیں ہوتی تھیں اس میں ان کی عورتیں آ کے بڑا جناب نغمے گاتی تھیں اور ان کو اپنے بڑوں کی بہادری کے داستانیں سناتی تھیں. اب بتاؤ اس سے کوئی ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ان کی رگوں میں خون پھر جاتا تھا. اب ہمارے یہاں تو نعرہ تکبیر سے جو رگوں میں خون آتا ہے جی، تو کفار کے تو پرخشے اڑ جاتے ہیں. یقین جانیے یہ ہندوستان تو ہم ایک نعرہ تکبیر سے ہی تباہ ہو جائے. بس کوئی عطا اللہ شاہ بخاری ہو، یقین جانیے یہ تو نعرہ تکبیر کو برداشت نہیں کر سکتے، بالکل نہیں برداشت کرتے. میں کہتا ہوں جی یہ تو سکی تڑی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر اس میں حقیقت ہو تو نہیں کر سکتے. تو شیطان جو ہے نا وہ انسان کو اس کا موریل گرا کر اس کو عمل سے ڈال دیتا ہے. تو موریل یہی گراتا نا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اب دور ہو گئے ہو، اب تمہارا معاملہ ایسے ہو گیا. اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے نہ تو انسان کی گناہوں سے تعلق مع اللہ میں کمی آتی ہے، نہ استقامت میں. نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اسے غلطیاں سرزد ہو جائیں وہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے. تو اگلی بات جو خاص کر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ گناہ نامہ مال میں لکھا ہی نہیں جاتا. اب نامہ مال میں گناہ ہی نہیں، ایک آدمی نے گناہ کیا وہ نامہ مال میں لکھا ہی نہیں گیا تو پریشانی کی کیا بات ہے. اور دوسرا جب گناہ نہیں لکھا گیا تو وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ جواب ہمارے کابر نے اس کا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک سالک کو حوصلہ ہونا چاہیے، ایک مبلغ کو حوصلہ ہونا چاہیے، ایک عالم کو حوصلہ ہونا چاہیے، ایک نیک آدمی جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اور اللہ کے راستے کا راہی ہے اس کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ رب العزت جو ہے نا اس کی مدد میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کی توفیق سے چل رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں. دیکھیے بعض اوقات نا ایک آدمی کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا استاد اس سے ناراض ہے
تو اس کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا استاد سے ناراض ہے تو اس کی عمل کی قوت جو ہے نا کم ہو جاتی ہے۔ یا میں آپ کو اور بتاؤں کہ اکثر سالکین اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارے شیخ تم سے ناراض ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ مشائخ نے بھی کہا بھی ہم کہاں ناراض ہوتے ہیں، ناراض کیوں ہوں گے، بھی خواہ کیوں ناراض ہوں گے، حضرت آپ ناراض ہیں، یہ بھی ایک عام بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بیٹھا ہوتا ایک شیخ کے پاس، تو ایک بندہ حضرت آپ ناراض ہیں کہ نہیں میں تو ناراض کوئی نہیں، حضرت مجھے لگتا نہیں میں بھی ناراض ہوں۔ پھر جب اس نے اتنا پوچھا تو انہوں نے کہا اچھا بھی میرا کوئی قلب ڈسٹ بین ہے کہ سارا گند میں نے اپنے اندر ہی ڈالنا ہے کہ لوگوں کی کینے اور بغض اور حسد اور ناراضگی میرے دل میں، کہتے ہیں میرے دل میں ناراضگی کا کوئی عنصر بھی نہیں ہے۔ اچھا لیکن دیکھیے جب ایک مرید کو یہ پتہ لگے نا کہ شیخ ناراض ہیں تو اس کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے، عمل کی قوت مان پڑ جاتی ہے۔ بالکل اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جب شیطان کہتا ہے تیرا رب تو تجھ سے ناراض ہے، بھی رب ناراض ہے تو اس کو تو راضی کر لیں۔ اب وہ کہتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے رب کو راضی کرنا، اور اس کو ایسی مشکل دکھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے تو اختیار میں نہیں ہے، میرے تو بس میں نہیں ہے، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، لہٰذا اس کو گرا دیتا ہے۔ تو دیکھو رب کو راضی کرنا سب سے آسان، حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ سب سے آسان راضی کرنا ماں کو، سب سے دنیا میں آسان راضی کرنا ماں کو، اور اس سے زیادہ آسان راضی کرنا اپنے اللہ رب العزت کو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب گناہ ہو جائیں کریں تو بندوں کو چاہیے کہ جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں، تو وہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا، اور وہ بندہ ایسے شمار ہوتا ہے جیسے کہ وہ استقامت کے ساتھ یہ عمل کر رہا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے تعلق میں، اس کے قرب میں کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ 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 الا Allah, illallah, 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 Allah, 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 Allah,
اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضی اللہ عنہ محمد۔ اللہ جل شانہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین سے زیادہ بڑھ جائیں تو اگر تمہارے دل میں میری عظمت ہو تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تمہارے ساتھ ملوں گا۔ اے کریم ہمارے گناہ بے شک اللہ آسمان اور زمین اور ستاروں سے بڑھ گئے، اللہ رب العزت ہم نافرمانیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے، اللہ ہم بے ادبی کا مرتکب ہو گئے۔ اللہ رب العزت آج اس مجلس ذکر میں ہم سچے دل سے اپنی گزری زندگی کے تمام گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، گزشتہ زندگی کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما۔ اس مجلس ذکر کے سب شرکاء کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے جگہ عطا فرما دیجئے، مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سینوں میں اللہ نور ہدایت داخل فرما، سینوں میں اللہ نور قرآن اور نور ایمان داخل فرما۔ اللہ اپنے ذکر کی آتش ہمارے اندر اللہ برپا فرما، اللہ ذکر کے نور سے ہمارے آنگن کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی اور غصے کا باعث ہے اس سے بچا لیجئے۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے قبول فرما۔ اللہ رب العزت اے کریم آقا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے خیر خواہاں ان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیجئے۔
اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو دفعہ دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب میں اللہ ذکر کو جاری فرما، ہمارے انگ انگ میں اللہ ذکر کو روشن فرما، ذکر کے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دل کو مانچ دیجئے، ہمارے دل کو گندگی اور غلاظتوں سے صاف کر دیجئے، اس کو مثل آئینہ بنا لیجئے۔ اب ہمارے قلب میں آ جائیے، اب اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ یہ دوریاں دور کر دیجئے، اپنی قربت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک راضی ہے جب تک کہ آپ مان نہ چاہیں۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دیجئے۔ اللہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اللہ صرف اپنے در کا گدائی بنانا، اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب ہیں ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجئے، نور قرآن داخل فرما دیجئے۔ اللہ ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما دیجئے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کی چاشنی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس ذکر میں کوئی ایسا شخص نہ چھوڑیے کہ جس کی آپ نے مغفرت نہ فرمائی ہو، جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، جس کو گناہوں کی وجہ سے آپ نے معاف نہ فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی شان کریمی اور رحیمی سے بعید ہے کہ آپ گناہگاروں کو معاف نہ فرمائیں۔ یہ گناہگار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، پھر آپ ان کو معاف فرما دیجیے، پھر آپ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کے دلوں کی طرف ایک نگاہ کرم فرما دیجئے، دلوں کے روگ دور فرما دیجئے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری اس مجلس میں اے کریم آقا کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، آنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما اور دین سے واپس نصیب فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزا اللہ عنا محمد وصلی اللہ علی النبی الأمی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا